نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، ایک عظیم چیز کی طرف آپ کو میں پھر ایک بار توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماحول جس طرح کا بنتا جا رہا ہے، کہاں تک ماحول پہنچ چکا ہے، وہ چیزیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اور گزشتہ سالوں میں کہاں تک ماحول پہنچا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کتنا اپنا نقصان ہوا۔ صرف بتانا یہ ہے کہ اب اس کا اظہار یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور وہ طبقہ جنہیں نفرتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ طبقہ صرف قال اللہ اور قال رسول یعنی دین سیکھنے کے راستے پر وہ جا رہا ہے، اور نہ دنیا سے کوئی لینا ہے نہ دنیا والوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ وہ اپنی دھن میں مست صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام سیکھنے کے لیے مستقل جانا جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ٹکٹ ہونے کے باوجود بھی ٹرین تک سے اتار دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پر جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تو پہلے واقعات آئے تھے کہ ٹرین میں صرف نام سن کر کے مستقل جانا تشدد کیا گیا، کچھ کو جان سے ہاتھ تک دھونا پڑا۔ ابھی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ٹکٹ ہاتھ میں ہے، سب کچھ ساتھ میں ہے، اور وہ طلبہ، وہ بچے مدرسے کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام سیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود بھی ان کو ٹرین میں چڑھنے نہیں دیا گیا۔ یہ ووٹنگ سے پہلے کے حالات ہیں۔ اگر ناظرین ایک مخصوص پارٹی تیسری بار اقتدار میں آئی تو پھر ہمیں کیا کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اس کو ان بڑے لوگوں کے ایک ایک لفظ میں، جن کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں، ایک ایک لفظ میں آپ ان کی جانب کو سماعت فرما سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا نقصان آئندہ کے لیے اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر کے صبر بھی کرے اور رب ذوالجلال سے دعا بھی کرے کہ مولا عظیم ہمارا ایک پیارا ملک جس کے لیے ہمارے بڑوں نے خون بہایا ہے، اور بلکہ میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں صرف ہمارا حصہ اور یوگدان نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے، نہیں، ہمارا حصہ نہیں، قیادت ہی ہم نے کی ہے، اور مستقل ابتدائی ہم نے کی ہے، آنکھیں ڈال کر بات ہی ہم نے کی ہے۔ کوئی دوسری قوم آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی تھی ہی نہیں۔ اپنے جب مستقل ہزاروں لاکھوں کی شکل میں اپنے جب شہید ہو چکے، بعد میں چل کر کے مصلیحت کے تحت ہمارے بھائیوں کو ملایا گیا ہے۔ ورنہ تو راجنیتی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے صرف قیادت ہی نہیں کی بلکہ شروع سے مکمل طور پہ ہمارے بڑے لوگ ہی محاذ پر ڈٹے رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہ جاتے ہوئے آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح یہ بچے مدرسہ جا رہے ہیں اور ٹکٹ ہونے کے باوجود ان کو اتارا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ٹکٹ ہونے کے باوجود اودھ ایکسپریس سے 25 بچوں کو صرف اس لیے اتار دیا گیا کیونکہ ان سب کے سر پر ٹوپی تھی، انہوں نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور وہ سب پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہے تھے۔ معاملہ بہار کا ہے۔ یہ 25 بچے بہار کے مظفر پور سے سورت کے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جی آر پی کا کہنا ہے کہ چائلڈ ہیلپ لائن کی شکایت پر ان 25 بچوں کو اودھ ایکسپریس سے اتارا گیا۔ سبھی بچے کشن گنج اور ارریہ ضلع کے رہنے والے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سورت کے مدرسے میں ان بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ بچوں کو سورت لے جا رہے ٹیچر نے بتایا کہ چائلڈ ہیلپ لائن کے پدادھیکاری کو ٹرین کا ریزرویشن دکھایا، آدھار کارڈ بھی دکھایا، بچوں کا ایڈمیشن لیٹر بھی دکھایا، پھر بھی ان سبھی بچوں کو ٹرین سے اتار دیا گیا۔ سبھی بچے 10 سے 15 سال کی عمر کے ہیں جنہیں سگولی کے موتیہاری چائلڈ ہیلپ لائن بھیج دیا گیا ہے۔ ٹیچر نے پولیس والوں کو کہا بھی کہ آپ اپنا موبائل نمبر دے دیجئے، میں آپ کو اپنے پرنسپل سے بات کراتا ہوں، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ ان سبھی بچوں کو مزدوری کرانے کے لیے سورت لے جایا جا رہا ہے۔ ٹیچر نے بچوں کو پیٹے جانے کا آروپ بھی لگایا، جبکہ موتیہاری چائلڈ ہیلپ لائن کے پدادھیکاری ابھیشیک کمار کا کہنا ہے کہ یہ بچے سندگدھ حالت میں ملے تھے، ان کے ساتھ کوئی ابھیبھاوک مطلب کوئی پیرنٹ نہیں تھا۔ شک کے آدھار پر بچوں کو ٹرین سے اتار دیا گیا۔ اب CWC کے سامنے بچوں کو پیش کیا جائے گا، جس کے بعد سبھی بچے اپنے گھر چلے جائیں گے۔